اس کا ذوق ہو، اس کا دل ٹھنڈا ہو کثرت سے تسبیح کرنے کا۔ ہم نماز بہت سے لوگ ایسی پڑھتے ہیں کہ ایسے ٹھوکریں مارتے ہیں زمین پر، ایسے ٹھک ٹھک، یہ سجدے کرتے ہیں اس طرح۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے میں امام صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ایک بار بھی سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی سبحان ربی الاعلیٰ بھی شروع نہیں کر پاتا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ تو بھئی حافظ ہیں، سب کچھ یاد ہے، ہم کچے لوگ ہیں، ہمیں اتنا یاد نہیں، تو ہمیں تو پڑھ لینے دیا کریں۔ یعنی نماز کا ذوق نہیں ہے، بس سر ڈالا ایسے، سر ڈالا ایسے۔ کئی مقتدی امام کو کہتے ہیں کہ آج تراویح پہ مولانا صاحب ہم نے 1.5 گھنٹہ لگا دیا، خدا کا خوف کرو۔ اس جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ٹھک 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 ہو۔ اور سب سے دلچسپ چیز میں نے زندگی میں ٹرکی میں دیکھی، ٹرکی نے رواج بنا دیا، پورے ترکی میں تراویح ہر رکعت میں ایک آیت، ایک آیت والی تراویح ہر رکعت میں، ہر رکعت میں ایک آیت۔ تو اور تیزی سے پڑھتے ہیں، 20 رکعتوں 20 منٹ میں تراویح 20 ختم ہو جاتی، پڑھتے 20 ہیں، ایک کونے سے دوسرے کونے تک، سارے ٹرکی حنفی ہیں، مگر نفلی نماز ہے ایک رکعت۔ اب مجھے ساتھ ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا تو ختم قرآن نہیں کرتے؟ ان کا معمول ہے کہ نماز فجر کے بعد اذان دے کے امام بیٹھ جاتا ہے، قرآن لے کر تو ایک پارہ پڑھ دیتا ہے جماعت سے پہلے، جیسے ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہے تو تلاوت کر دیتا ہے ایک پارہ۔ بعض مساجد میں ظہر کے بعد پڑھ دیتا ہے، تو لوگ کئی شوق والے پرانی وضع کے جوان بھی محبت والے وہ سحری کر کے فوری مسجد میں آ جاتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں صفوں میں سن لیتے ہیں۔ پارہ ختم ہوتا ہے، 2 امام آدھا آدھا پارہ پڑھ کے اس کے بعد نماز فجر کے بعد تو ختم اس طرح کر لیتے ہیں۔ اور تراویح میں ایک رکعت میں ایک آیت۔ ختم قرآن ہمارے ہاں یہ مبارک ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کم رواج رہ گیا ہے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند میں پھر بھی خرابیاں بھی ہیں، 100 خرابیاں صحیح، مگر دینی اقدار کے ساتھ محبت آج کے دن یہ اولیاء اللہ کی وہ برکت ہے کہ آج تک اس سرزمین پر پوری دنیا سے زیادہ پختہ ہے، سوائے حرمین شریفین کے۔ حرمین شریفین میں آپ کو معلوم ہے ذوق کے ساتھ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے اور ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہاں تسبیحات بھی پڑھتے ہیں جیسے پاکستان میں، پورا وقت لگاتے ہیں۔ تو وہ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں تیزی کے ساتھ نماز ہو، اور باقی نماز ایسے ایسے کرتے ہیں۔ نماز رکوع بھی پوری آدمی، اعتدال بھی نہیں ہو سکتا ارکان کا، کھڑا بھی نہیں ہوتا، قوما بھی اس طرح ہی ہوتا، اس طرح کر کے۔ تو ہم نے ایسی مشق سی بنا دیا ہے، اس لیے کہ نماز معراج نہیں رہی ہماری، نماز میں اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتے، ذوق نہیں رہا۔ اگر یہ پتہ ہو کہ ہم کلام الہ، اللہ سے ہم کلامی میں ہیں، تھوڑی دیر خدا کے حضور کھڑے ہیں، اور جب رکوع سجود کا وقت آتا ہے تو وہ ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اس کے دروازے پر جھکنے کا وقت ہوتا ہے۔ سجدے کے لیے فرمایا سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، یہ ملاقات اور قربت کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا نماز کو سکون سے پڑھا کریں، یہ سب کے لیے آج کے بعد نصیحت ہے۔ نماز کو سکون سے پڑھیں، سبحان ربی العظیم اس طرح کہیں، ایک سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم اس طرح سکون سے کہیں، اور زبان جن کلمات کو ادا کر رہی ہو، دل اس کی لذت پا رہا، دماغ اس کے تصور میں گم، اللہ کی عظمتوں میں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ اس طرح کر کے سجود کریں۔ محبوب کے دروازے پر کھڑے ہیں، کوئی جلدی ہے؟ تھوڑا وقت نکالنا ہے۔ اور رمضان کی یہ راتیں روز روز آنی ہیں۔ سال کے بعد ایک مہینہ آتا ہے، اللہ نے ایک بہانہ بنا لیا امت محمدی کے لیے کہ کچھ اس بہانے جاگ لیا کریں، تو جاگنے کا حق ادا کیا کریں، ذوق کے ساتھ جاگیں، شوق کے ساتھ جاگیں۔ یہ فرمایا وَيُسَبِّحَ فِي الصَّلَوَاتِ، أَن يُسَبِّحَ فِي الصَّلَوَاتِ، تسبیح کریں ذوق کے ساتھ۔ یہ صوفیاء کا، اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے ٹھک ٹھک والی نماز۔